مجھے بہت صفائی کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے اور ہر جگہ کہتا ہوں کہ میں اور آپ پورے مسلمان، خصوصاً ہمارے علاقے میوات کے مسلمان، ہمارے یہاں مسلمانوں کی یہاں، مجھے معاف کرنا، بلا مبالغہ، اللہ جھوٹ سے محفوظ رکھے، بلا مبالغہ 99% لوگوں کی روزیاں حرام ہیں، 99%۔ اور اگر میں اس کو 99.5 کر دوں، 100 کر دوں تو بھی جھوٹا نہیں۔ 100 آدمی کھڑا کرو، ان میں سے ایک بھی نہیں بچے گا جس کی روزی حلال ہو۔ 99%، 99.5% سب کی حرام ہے۔ ہمارے یہاں علاقے میوات میں میراث دینے کا رواج نہیں ہے۔ میراث کا کیا مطلب؟ والد کا انتقال ہوا اور انہوں نے انتقال کے بعد زمین چھوڑی، مکان چھوڑا، جائیداد چھوڑی، کچھ بینک بیلنس چھوڑا، یہ جو چھوڑا ہوا حصہ ہے، زمین، مکان، پیسہ جو بھی ہے، اس میں لڑکوں کا بھی حصہ ہے، لڑکیوں کا بھی حصہ ہے۔ یعنی اس مرنے والے کی اولاد، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، دونوں کا حصہ ہے۔ لیکن بعد میں صرف لڑکے، بھائی بھائی آپس میں بٹا لیتے ہیں، بہنوں کو حصہ نہیں دیتے ہیں، وہ زمین تمہارے حصے میں مل جاتی ہے۔ اب جتنی خون پسینے سے محنت تم کر رہے ہو اور فصل اگا رہے ہو، وہ سب کی سب حرام ہیں، وہ سب کی سب حرام۔ تم کہو گے مول صاحب ہم تو معاف کروا لیں گے، بہانن نے بلاؤں اور معاف کروا لیں، یہی تو کہو گے۔ میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، آپ کے علاقے میں بھی کہہ چکا ہوں، آج پھر کہہ رہا ہوں کہ جو طریقہ ہمارے یہاں معاف کرانے کا ہے اس سے وہ معاف نہیں ہوگا، یہ حصہ آپ کو دینا ہی پڑے گا۔ کیا طریقہ ہمارے یہاں؟ جب یہ بھائی مل کر زمین بٹاتے ہیں، حصہ کرتے ہیں، اور تحصیل میں جا کر جب رجسٹری کرانے کا نمبر آتا ہے، کاغذ لکھ کے اب بہنوں کو بلائیں گے انگوٹھا کروانے کے لیے، تحصیلدار کے سامنے کہلوانے کے لیے بلاتے ہیں کہ نہیں آپ لوگ؟ جب رجسٹری لکھوا لی، اب بہنوں کو بلا کے آپ کہہ رہے بہن تم اپنا حصہ لے لیو اور ہم لکھوا رہے ہیں، نہ بھائی ہم نہ چاہیے، تم ہی لے لیو۔ تو وہ اس طرح کر کے معاف کرتی ہیں۔ اللہ کی قسم اس طرح یہ حصہ معاف نہیں ہوگا۔ آپ کا دھوکہ ہے، ہم معاف کراتے ہیں معاف ہو جاتا ہے، نہیں معاف ہوگا۔ کیوں معاف نہیں ہوگا؟ جب بہنیں معاف کر رہی ہیں تو معاف کیوں نہیں ہوگا؟ کیا رکاوٹ ہے؟ اس کی ایک مثال دیتا رہتا ہوں میں۔ کسی آدمی نے آپ سے قرضہ لیا، سادہ سی مثال ہے، کسی آدمی نے آپ سے قرضہ لیا، اب اس سے ادائیگی نہیں ہو رہی، وہ بہت غریب ہے، فقیر ہے، بیچارہ محتاج ہے۔ اس نے ایک چالاکی کی، چائے پلانے کے بہانے سے آپ کو اپنے گھر بلایا، یار آ جاؤ چائے پی لیو۔ آپ پہنچ گئے، چائے وائے تو رکھی کہ نہیں رکھی، اندر گیا اور ایک پستول لا کر تمہارے ماتھے پر رکھ دی اور کہنے لگا میں نے تو 10,000 روپے لے رہا کہ معاف کر، اور لوگ بھائی جان بخش دے، میں معاف کر دی بھائی، معاف کر۔ تو معاف ہو جائے گا کیا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ اس کے دماغ پہ پستول تو رکھی ہوئی ہے، دباؤ میں، ڈر کی وجہ سے وہ معاف کر رہا ہے، اس لیے معاف نہیں ہوگا۔ بالکل اسی طرح ان بہنوں کے دماغ پر بھی ایک پستول رکھی ہوئی ہے، اس دباؤ میں وہ معاف کرتی ہیں، اس لیے معاف نہیں ہوگا۔ کیا پستول ہے؟ کہ اگر میں نے اپنا حصہ لے لیا تو میرا پیہر بگڑ جائے گا، بھائی بھاوج ناراض ہو جائیں گے، میرا آنا جانا ختم ہو جائے گا، اس لالچ میں، دباؤ میں آ کر وہ معاف کرتی ہیں، اس لیے شرعاً ان کا یہ حصہ معاف نہیں ہوگا۔ چونکہ یہاں رواج بن چکا ہے، اس رواج کی وجہ سے وہ مجبور ہے، نہیں لے سکتی اپنا حصہ، اور اگر لیتی ہیں تو ان کو برا سمجھا جاتا ہے، اور خود ان کا دل یہ کہتا ہے کہ میرے آنا جانا اور میرا پیہر ختم ہو جائے گا۔ اس دباؤ میں اگر وہ معاف کرتی ہیں اور اسی وجہ سے معاف کرتی ہیں، اللہ کی قسم وہ حصہ معاف نہیں ہوگا۔ اب وہ نسلاً در نسل وہ منتقل ہوتی رہے گی، زمین سب حرام ہے، ساری آمدنی آپ کے حرام ہے۔ اب اسی آمدنی سے آپ امام صاحب کو تنخواہ دے رہے ہیں، اسی اناج سے آپ جماعت کو کھلا رہے ہیں، اسی سے آپ جلسہ جلوس کر رہے ہیں، سارا روزی کا اثر وہیں جاتا ہے، کچھ فائدہ نظر نہیں آتا۔ اتنے دن سے دین کو کام چل رہا، آپ پر کہا جل کا کچھ ہو ہی نہ رہا، ہوگا کہاں سے جب حرام کھا رہے ہیں اور حرام کھلا رہے ہیں؟ اس لیے اس فرض کو سمجھو، اگر ہر طرح سے آپ حلال کما بھی رہے ہیں تو یہاں آ کر ہماری روزی حرام ہو جاتی ہے۔ اور اگر بات کروں میں اولیس کی، ٹٹلو کی، فلاں کی، اس کو تو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، اس کی طرف تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔
یہ تو ان لوگوں کا حال سنا رہا ہوں جو اپنا آپ کو دیندار سمجھتے ہیں اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری روزی حلال ہے۔ ان کو بتا رہا ہوں کہ تمہاری روزی بھی حلال نہیں ہے۔ جو ٹٹلو کاٹ رہے ہیں، اولیس کر رہے ہیں، دوسرے دھندے کر رہے ہیں، ان کا تو دل خود بھی مانتا ہے کہ بھائی ہماری روزی نمبر 2 کی ہے، ان کا دل تو خود بھی مانتا ہے۔ لیکن جو دیندار ہیں، جو جماعت سے جڑے ہوئے ہیں، جو بیچارے وقت لگاتے رہتے ہیں، علماء سے جڑے ہوئے ہیں، ان کے گھروں کا حال سنا رہا ہوں کہ ان کی روزی بھی اس طرح حرام ہو چکی ہے۔ اور اللہ کے نبی کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر جنت میں جانا ہو حلال کھانے کا اہتمام، تمام ساتھی حلال کھانے کا اہتمام کریں، اور حلال اسی وقت بنے گا جب ہم اپنی زمینوں میں سے بہنوں کا حصہ دے دیں۔ اگر پاکیزہ روزی چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ تمہاری محنتیں اور عبادتیں، ریاضتیں، کوششیں قبول ہوں اللہ کی بارگاہ میں، تو حلال روزی کا اہتمام کرو۔